طرف یہ محسنین ہیں، دوسری طرف ایک اور دوسرے گروہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کھیل تماشے کی چیزیں، لہو الحدیث، کھیل تماشے کی چیزیں خرید کر لاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بے سمجھے، بغیر سمجھ بوجھ کے، بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے، غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، اس کے لیے سمجھ بوجھ کی چیزیں وہ لاتا ہے۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی پر حکمت کتاب کا ذکر کیا، کتاب حکیم ہے جو ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اس کے مد مقابل دوسری چیز ہے لہو الحدیث۔ لہو الحدیث وہ تفریح کی چیزیں ہیں، وہ دل لبانے کی چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں، انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اچھا، وہ مقصد آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ صرف تفریحات کے، ایسی تفریحات جن کا نہ آپ کی صحت کو کوئی فائدہ، نہ آپ کے دماغ کو کوئی فائدہ، نہ آپ کے جسم کو کوئی فائدہ، یہ تفریحات انسان کو صرف اور صرف انجوائمنٹ دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والا پڑھ نہیں پاتا، کام کرنے والا کام نہیں کر پاتا۔ اسٹوڈنٹ ان چیزوں کے اندر پڑھے گا تو اپنے امتحانات کے اندر ناکام ہو جائے گا، وہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکے گا۔ اور اگر ایک کام دھندے والا بندہ وہ ان تفریحات کے اندر اگر پڑے گا تو اپنے کام سے غافل ہو جائے گا، وہ اپنے کام کو ترقی نہیں دے سکے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ اس گھڑی میں کام چھوڑوں اور جا کر ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤں۔ اچھا، دینی اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ دینی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ دینی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ دین کے احکامات سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، نماز چھوڑ دے گا، تفریحوں کے اندر پڑا رہے گا، یعنی اس کے نزدیک سب کچھ وہی ہے۔ یہ جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جن حالات میں نازل ہوئی ہے، اس وقت یہی ہوا تھا کہ کفار قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے یہ مؤثر ہوتی جا رہی ہے، لوگ اثر انداز متاثر ہو رہے ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی بات کو جا کر سنتے ہیں، رات کو جا کے قرآن سنتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا حل کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے نضر بن حارث کو، ایک کافر تھا قریش کا، انہوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دوسرے ممالک سے کچھ لوگ لے کے آؤ، کوئی ناچنے گانے والیاں لے کے آؤ، کوئی قصہ گو حضرات لے کر آؤ جو آ کے یہاں پہ ناچ گانے کی محفلیں مرتب کریں، جو لوگوں کو قصہ گوئی کے اندر مصروف کر دیں۔ وہ گیا، وہ جا کے کچھ ناچنے گالیاں والی لونڈیاں لے کے آیا، کوئی قصہ کو قسم کے لوگ لے کے آیا، تو انہوں نے راتوں کے اندر جو ہے وہ یہ محفلیں منعقد کر دی۔ جسے ناچ گانا دیکھنا ہے وہ ناچ گانا دیکھ رہا ہے، جس نے قصے کہانیاں سننی ہے وہ جا کے اس کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا، وہ اس کو قصے اور افسانے سنا کے خوش کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ، وہ طبقہ جو بھی غیر ذمہ دار طبقہ ہوتا ہے، جنہوں نے مستقبل کے اندر ذمہ دار بننا ہے، وہ سارے لوگ جاتے ہیں، وہ جا کے ان محفلوں کا حصہ بننا شروع ہو گئے، اس سے متاثر ہونا شروع، کیونکہ دین کیا ہے؟ دین، جب آپ دین کی بات سنتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، تو دین آپ کو ایک ذمہ دار بناتا ہے، آپ کے کندھے کے اوپر ایک بوجھ ڈالتا ہے، معاشرے کا بوجھ، فیملی کا بوجھ،
عبادت کی ذمہ داریاں آپ کی زندگی کے اندر ایک سنجیدگی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ قصے کہانیاں، وہ ناچ گانے، جتنی بھی یہ تفریحات، آج کے دور میں آپ ڈرامے لگا لیں، فلمیں لگا لیں، ٹک ٹاک لگا لیں، بے شمار ذرائع ہیں آج تو ان گنت ہیں، اور جو یہ ان چیزوں میں ملوث ہے وہ ساری ان کی ورائٹیوں کو بھی جانتے ہیں۔ آج کے دور میں جدید طریقہ کار آ گیا، تو یہ ساری تفریحات کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کو صرف ایک وقتی طور پر انجوائمنٹ دیتی ہیں اور آپ کو ذمہ دار نہیں بناتی، آپ کے اندر سنجیدگی پیدا نہیں کرتی۔ آپ بس بعد میں کہتے ہیں بات ڈرامہ تھا، یہ بات ڈرامہ ہی تھا، بات یہ فلم تھی، لیکن آپ اس کے اندر اتنا کھپ جاتے ہیں کہ اس طرح چاہے نماز چلی جائے، چاہے سارے دین کے کام چلے جائیں، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ ناچ گانے کی محفل دیکھ لیں، کہیں پہ رکھ کے دیکھ لیں، لوگ سارے کام چھوڑ کر بوڑھے بندے بھی، مریض جو ہیں وہ بھی بستر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور کہتا ہے جی وہ تھوڑی دل پشوری لے چلیں، بس یہ ٹائم پاس لے، مریض بستر چھوڑ کے آ جائے گا۔ اس کے برعکس آپ درس قرآن کا پروگرام رکھ لیں، آپ دین کی تربیت کا کوئی پروگرام رکھ لیں، لوگوں کو ہزار مصروفیات نکل آئیں گے۔ یہ فرق ہے، کیونکہ جب دین کی بات آئے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ ذمہ داریاں آئیں گی، کچھ سنجیدگی پیدا کی جائے گی، اور یہ تفریحات جو ہیں یہ آپ کو کچھ ذمہ دار نہیں بناتی۔ ڈرامہ فلم لمبا ہو جائے، شغل میلے کا ماحول، جتنی مالی محفل لمبی ہو جائے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن دین کی بات 5 منٹ اوپر ہو جائے، لوگ گھڑی دیکھنا شروع ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے لو جی، لوگوں کے دین کی باتیں بتاتے ہیں کہ ٹائم کی پابندی کرو، وعدہ پورا کرو، خود دیکھو جی اتنے بجے کا لکھا ہوا تھا اور دیکھو پروگرام لمبا کر دیا۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، سوچ ہے کہ ایک چیز آپ کو انجوائمنٹ دے رہی ہے، آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، دوسری چیز آپ کو ذمہ دار بناتی ہے۔ تو اب مشرکین مکہ نے یہی طریقہ کیا کہ ان کے سامنے انجوائمنٹ کی چیزیں لے کے آؤ، لہو الحدیث لے کے آؤ، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، ٹائم پاس کرو اور سو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو غافل کرنے والی چیزیں، لہو الحدیث، کھیل تماشے کی چیزیں، دل لبانے کی چیزیں لے کے آتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے لوگوں کو غافل کر دے، گمراہ کر دے۔ لیکن اس کو جس نے ناچنے گانے کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کسی دلیل و علم کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیا، اس کی توجہ کو اپنی طرف کر لیا بس۔ اب وہ اللہ کی دین کی بات، سنجیدہ بات سننے کے بجائے وہ لطیفوں کی باتیں سنے گا، ہنسنے گانے کی باتیں سنے گا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، فرمایا کہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ان باتوں کا یعنی دین کا مذاق اڑائے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لطیفے ہیں جو جنت کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، جہنم کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، موت کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، بس ہنس رہے ہیں۔ یعنی ایک سنجیدہ چیز کو، ایک اہم جو زندگی، ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فتح وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یقین ہے، اور یہاں پر اس کا آخرت کی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، جو دین کو مٹانے کے لیے، دین سے غافل کرنے کے لیے جو ایسی چیزیں لا کر پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو دین سے دور رکھا جائے اور ان چیزوں کے اندر مصروف کر دیا جائے، فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
واللہ مستکبرا، جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ واللہ مستکبرا، وہ تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے کہ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ سناؤ یہ باتیں، مجھے سب پتہ ہے۔ کلم یسمعھا، فرمایا کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جس طرح اس نے سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، یعنی دین کے معاملے میں اتنا وہ مدہوش ہے کہ دین کی بات سنی انسنی کر کے چل پڑتا ہے صرف تکبر کی وجہ سے۔ فبشروا بعذاب علیم، اور ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو میرے بھائیو، یہ سورہ لقمان کے بالکل ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک محسنین کا جو اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، دوسرے کو ہے جو دین کا مذاق اڑانے کے لیے اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔